अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, रूहानी आमिल आपसे मुखातिब है। आज की पुरस्कार दुनिया की वीडियो का एक इंतहाई दिलचस्प मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपके साथ चल रहा है मगर आपको नजर नहीं आता? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपकी कोई चीज नाकाबिल यकीन तरीके से गायब हुई और घंटों तलाश के बावजूद आपको वो चीज ना मिली, और अगर मिली भी तो एक तवील अरसे के बाद और इसी जगह से मिली? कभी कदमों की आहट और अजीबो गरीब एहसास और खौफ पैदा हो जाता है। तन्हाई में या अंधेरे में साफ महसूस होता है कि कोई आपके साथ है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी मखलूक है जो इंसान के साये को अपना पैराहन यानी लिबास बना लेती है और एक तवील अरसे तक इसके साथ रहती है। इसके अलावा इसके मुताल्लिक एक वाक़या भी सुनाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले ये बयान कर दूं कि ये क्या है। दोस्तों, ये जिन्नात की गुमनाम रहकर जिंदगी गुजारने वाला एक कबीला होता है जिसे गरलाश के नाम से भी पुकारा जाता है। इस कबीले का नाम तो कुछ और है, मगर यह माजी के एक किरदार गरलाश के नाम पर इस कबीले का नाम रखा गया क्योंकि वो अंधेरा पसंद करता था और तारीकी में ही इसकी मौत वाक़ई हुई। दोस्तों, ये कबीला जिन्नात के कबीलों में सबसे कमज़ोर कबीला पुकारा जाता है और तारीख ख्वाह इंसानों की हो या जिन्नात की, वो हमेशा यही बताती है कि कमज़ोरों पर दूसरे ताकतवर हमेशा हुकूमत करते हैं। तो इस कबीले के जिन्नातों की ज़िंदगी अक्सर दरबदरी में गुजर जाती है। ये ज़्यादातर छुप कर रहते हैं। ये इंसानी जिस्म पर सवार होकर अक्सर दूर तक इसके साथ सफ़र करते हैं। एक तरह से इंसानी साया ओढ़ लेते हैं। ऐसे में ये इंसानों को नजर नहीं आते मगर अक्सर साए की शक्ल में नमूदार होकर इसके साथ साथ चलते रहते हैं। बेशुमार लोग इससे खौफ और दहशत का शिकार भी होते हैं। इसलिए वो ऐसा बहुत कम करते हैं क्योंकि इंसानी वजूद में छुपकर अक्सर ये लोग सफ़र करते हैं। याद रखें, ये लोग कभी किसी साए को मुस्तकिल पैराहन नहीं बनाते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो इसकी क्या वजूहात होती हैं ये मैं आपको आगे चलकर एक वाक़या में बयान करूंगा। इस किस्म के जिन्नात ज़्यादातर छुप कर ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसा करना इनकी फितरत भी हो सकती है जो इन्हें विरसे में मिलती है, या फिर बड़े जिन्नात का खौफ भी हो सकता है। ये अक्सर आज़ाद ज़िंदगी भी गुजारते हैं मगर इसकी तवालत ज़्यादा नहीं होती। इन्हें जो इंसान पसंद आ जाए ये उसके साथ कुछ वक्त क़याम करके इसके साथ घूम फिर कर रुखसत हो जाते हैं, और अगर इंसान इनके मिजाज के ख़िलाफ़ निकले तो इसको सजाएं भी देते हैं। इनमें भी अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। जो नूरानी मिजाज रखते हैं वो सिर्फ बुरे लोगों को सजाएं देते हैं और सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करते रहते हैं। जो बुरे होते हैं वो अक्सर इंसान को परेशान करके लुत्फ अंदोज होते हैं। कभी इसके साए में बिना नजर आए चलना तो कभी इसको खौफजदा कर देना, इसकी तबीयत को बोझल कर देना, इसकी कोई चीज़ घंटों अपने पास रखना और कोई चीज़ गिरते ही छुपा लेना।
یہ جنات ایسی ہی بے شمار حرکتیں کرتے ہیں، لیکن یہ طویل مدت تک قیام نہیں کرتے۔ جیسے ہی ان کو کوئی اپنی پسند کا دوسرا انسان ملتا ہے تو یہ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ جنات کے اس قبیلے میں یہی چیز الگ ہے، جبکہ جنات کی دوسری قوموں اور قبیلوں میں یہ ہوتا ہے کہ جنات اکثر عاشق ہو جاتے ہیں اور یا تو مر جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں، مگر انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور تا حیات انسان کے ساتھ قیام کرتے ہیں۔ جبکہ گرلاش قبیلے کے جنات طویل مدت تک صرف چند وجوہات کی بنا پر قیام کرتے ہیں۔ یہ طویل مدت تک قیام کیوں اور کب کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی انسان ان کا نقصان کر دے یا پھر کوئی انسان انہیں حد سے زیادہ متاثر کر دے یا ان کی پسندیدہ جگہ یا شے پر قبضہ کر لے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں، اس صورت میں یہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح انتقام لیتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ دوستوں، اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب جن کا تعلق امیر گھرانے سے تھا، اکثر لمبی لمبی مسافت طے کرتے تھے اور دور تک گھومتے پھرتے تھے۔ ایک دن ایک شاہراہ کے قریب واقع ایک چھوٹے سے مکان کو حادثاتی طور پر متاثر کر گئے۔ ان کی کار اس کی دیوار سے جا ٹکرائی اور جب انہیں ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھے۔ ان کو خواب میں مسلسل ایک انسان نظر آنے لگا جو کہتا تھا کہ وہ جگہ میری تھی اور میں جلد آؤں گا۔ صحتیاب ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد ان کا ملازم ان کے پاس آیا اور کہا، صاحب، ایک شخص آپ سے ملنے پر بضد ہے اور کسی طرح بھی نہیں مانتا، کہتا ہے کہ آپ کے فائدے کی بات بتانے آیا ہوں۔ انہوں نے اس کو بلانے کو کہا تو پتہ چلا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس ملازم کے جانے کے بعد آواز آئی کہ تمہارا سایہ ہمارا پیرہن ہے اور اب سے یہی ہمارا گھر ہوگا۔ وہ صاحب بہت خوفزدہ ہوئے اور کئی مولویوں اور عاملوں کو بتایا۔ لوگوں نے ان کو تعویذ بھی دیے، مگر ان کے کاروبار کو دن بدن شدید نقصان ہونے لگا۔ بے شمار چیزیں غائب ہوئیں۔ قریب تھا کہ حالات سے تنگ آ کر وہ خودکشی کر لیتے، مگر پھر خیال آیا کہ میں وہ جگہ دوبارہ تعمیر کروا دیتا ہوں، اور اگلے ہی دن بڑے زور و شور سے کام شروع کروایا اور دیوار کی مرمت کروائی۔ چونکہ یہ مکان ویسے ہی آصف زدہ مشہور تھا اور اس کا کوئی ولی وارث نہ تھا، اس لیے کسی نے بھی اعتراض نہ کیا۔ ان صاحب نے ایک طویل عرصے تک تکالیف برداشت کی اور آخر کار وہ جن مکان کی تعمیر ہوتے ہی رخصت ہو گیا۔ تو دوستوں، یہ گرلاش قبیلے کی فطرت ہے کہ یہ اکثر رخصت ہو جاتے ہیں، کسی بھی ایک جگہ مسلسل قیام نہیں کرتے، اور جب تک کوئی انہیں نقصان نہ دے اس پر مستقل قبضہ نہیں جماتے۔ ان میں برے بھی ہوتے ہیں مگر وہ بھی مستقل قبضے کے قائل نہیں ہوتے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ ہوا ہوگا۔ یاد رکھیں، گرلاش عاملوں کا دیا ہوا نام ہے، ورنہ اس قبیلے کو کسی اور نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ تسخیر نہیں ہوتے کیونکہ یہ ہمیشہ ان چیزوں کو راز رکھتے ہیں جن سے ان کی تسخیر ہو سکے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کو جنات کے ایک دلچسپ قبیلے کی معلومات دے چکا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اور آخر میں DVD کورس کے حوالے سے اہم پیش رفت یہ ہے کہ انڈیا سے ہدیہ جمع کروانے والے ہمارے دوستوں اور ساتھیوں کے لیے ہم نے انڈیا میں اپنے ایک بہت ہی اچھے ساتھی جناب ذیشان شیخ صاحب سے بات کی تو انہوں نے اپنا بینک اکاؤنٹ ہمیں دیا ہے، جس میں انڈیا سے DVD کورس حاصل کرنے والے دوست اپنا ہدیہ جمع کروا سکتے ہیں۔ ہدیہ جمع کروانے کے بعد اس کی مکمل تفصیل اور اپنے مکمل رہائشی پتے موبائل فون کے ساتھ ہمیں بھیج دی جائے۔ ہمارے ٹیم ممبر جناب ذیشان شیخ صاحب سے کنفرم کر کے DVD کورس DHL انٹرنیشنل سروس کے ذریعے آپ کو بھیج دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسے لوگوں کا بھی ای میل موصول ہوا ہے
جن کو غلط فہمی ہے کہ انڈیا کورئر نہیں پہنچتا، یہ بالکل غلط ہے۔ جن لوگوں نے ہمیں آن لائن پیمنٹ کی ہے ان کو ہم نے DVD کورس DHL کورئر سروس کے ذریعے بھیجا ہے اور ان کو اللہ کے حکم سے باحفاظت طریقے سے مل بھی چکا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی روحانی عامل کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔